اللہ بلال بھائی بہت شکریہ آپ کا. عربک ڈپارٹمنٹ کی ایک اور شاندار کاوش مکتبۃ المدینہ کی کاوش، اور وہ ہے ہمارا عربک مکتبۃ المدینہ. احمد رضا بھائی یہ آپ کو سائز میں تھوڑے سے چھوٹے دکھتے ہیں مگر کام انہوں نے بہت بڑے بڑے کر رکھے ہیں، اور اس وقت یہ علماء کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں. اللہ ان کو اور ترقی دے، عروج دے، اور ان کو ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. کیا کیا کر دیا بھائی آپ نے، یہ تو بتائیں کچھ. سب سے پہلے تو مکتبۃ المدینہ کے اندر یہ ایک الگ سے ہی مکتبے کا افتتاح کیا گیا، مکتبۃ المدینہ العربیہ، کیونکہ دعوت اسلامی ایک ورلڈ وائز تنظیم ہے جس سے ہر فیلڈ کا شخص، ہر فیلڈ کا بندہ وابستہ ہے. تو ہم سے کافی علماء کرام بھی وابستہ ہیں. تو ان کی خواہش تھی کہ عرب دنیا سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں، شام، بیروت، مصر، اردن، عمان، تو وہ جو کتب وہاں پر شائع ہوتی ہیں وہ ہمیں پاکستان میں اویلیبل ہو، دستیاب ہو بآسانی. تو الحمدللہ عز و جل 25 صفر المظفر 1437 ہجری کو مکتبۃ المدینہ العربیہ کا باب المدینہ کراچی سے آغاز کیا گیا، اور علماء کی محبت، مفتیان کرام کی محبت کا سلسلہ اس مکتبے کے ساتھ جاری و ساری رہا. اور اس وقت مکتبۃ المدینہ العربیہ کی ملک پاکستان کے 2 بڑے شہروں میں برانچز موجود ہیں، جس میں سے ایک باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز میں، اور دوسری مرکز الاولیاء لاہور دربار. اور اس کے علاوہ ہند کے علماء کی طرف سے بھی ہمارے پاس واٹس ایپ پر اور دیگر ذرائع سے پیغامات موصول ہوتے رہے کہ یہی چیز ہمیں ہند کے اندر بھی ہمارے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ وہاں پر جو شائع ہونے والی کتب ہیں وہ ہمیں یہاں پر مل سکے. تو الحمدللہ 2018 میں ہم نے ہند کے شہر بمبئی میں مکتبۃ المدینہ العربیہ کا بھی شروع کر دیا. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. بیروت سے اب جو کتابیں چاہیے ہوتی ہے علماء کرام کو وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی مکتبے کی وجہ سے یہ جب کھلا ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں اچھا عربی کتاب چاہیے تو ہم الحمدللہ پرووائڈ. اچھا اب آپ کو آرڈر بھی دے سکتے ہیں، ہم منگوا دیں گے. جی ابھی ہمارے پاس وقتاً فوقتاً کنسائنمنٹ آتی رہتی ہے نا. تو ابھی لاسٹ ٹائم کنسائنمنٹ اگست کے مہینے میں آئی، تو الحمدللہ ہمارے سے اب یو ایس اے سے بھی آرڈر آیا، یو کے سے بھی آرڈرز آئے، تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی پرووائڈ کیے ہیں. ماشاءاللہ. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے مہینے کتنی سیل ہوئی ماشاءاللہ عربی مکتبے؟ تقریباً 90 لاکھ سے ابو. 90 لاکھ کے قریب عربی. لوگ کہتے ہیں کتابیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ آپ کام کریں اور اس پر محنت کریں تو اللہ پاک کرم فرماتا ہے. 90 لاکھ روپے کی عربی کتابیں سیل کرنا اٹس ناٹ جو جوک نا. اور کمال یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ دنیا بھر کے علماء ان سے رابطہ کر رہے ہیں. اچھا اس میں دعوت اسلامی کی کتابیں بھی سنا بیروت سے چھپنا شروع ہو گئی ماشاءاللہ. ابھی جیسے کووڈ آیا اس دوران کافی شعبہ جات، جیسے ہمارا FGRF کا شعبہ بھی اسی دوران ہمارے وجود میں صحیح معنوں میں آیا. جی. تو الحمدللہ اسی دوران ہم نے جمادی الاخری 2020 جنوری میں ایک شعبہ بنایا دار تراث العلمی. اس کا مکمل نام ہے دار تراث العلمی للتحقیق والترجمہ والطباعہ والنشر. اس کے تحت الحمدللہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے 3 شعبہ جات اس کے اندر مرج کیے، اور مدنی چینل کا شعبہ عربی تراث العلمی کے معنی کیا ہے؟ یعنی علمی وراثت. کیا بات ہے، علمی وراثت. ٹھیک ہے. تو اور مدنی چینل کا شعبہ عربی ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر ایک شعبہ ہے ان کا ٹرانسلیٹ کا نا، جو امیر علیہ سنت کے کتب و رسائل عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے، تو ان چاروں کو مرج کر کے ایک شعبہ بنا دیا. تو الحمدللہ ان شعبے کی برکت سے اب تک یعنی ہمارا 2020 میں ٹارگٹ تھا کہ 5 کتابیں چھپوائیں، لیکن الحمدللہ ہم نے 6 کتابیں شائع کروا دی. مکتبۃ المدینہ جو ہماری اپنی دعوت اسلامی کی کتابیں وہاں سے چھپ کر آ گئی. جی. اور اس کے علاوہ اس 2021 میں بھی چند کتب وہاں سے چھپ کر آ گئی. ابھی تک ٹوٹل اس شعبے سے 9 کتابیں چھپ کر آ چکی ہیں، جن میں سے 5 وہ کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور 3 کتابیں شعبہ درسیات جو ہے اس کی ہیں، اور 1 کتاب عربی ڈپارٹمنٹ کی مجموعہ رسائل شیخ الیاس عطا. اچھا اب جیسے درسی کتب ہے نا، تو درسی کتب کے حوالے سے علماء کرام کی طرف سے یہ آتا تھا کہ ہمیں جو درسیات مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ کمپیوٹرائز نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ مروج جو درس نظامی کروایا جا رہا ہے اس کے اندر 85 کے قریب کتب پڑھائی جاتی ہیں، تو جس میں سے 63 کے قریب کتب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو کر آ چکی ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2 سال کے اندر مزید 10 کتب مارکیٹ میں لے آئے، تو یہ مارجن ہو جائے گا آپ کا 86-87. اور بقیہ جو کتب رہ گئی جس میں سیاہ ستہ بھی ہیں اور ہدایہ شریف بھی ہے، تو ان کتب پر مزید آگے ہم کام کریں ماشاءاللہ. اور اس شعبے کی برکت سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی پہلی کتاب التعلیقات الرضویہ علی الہدایہ و شروحیہ، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایہ اور اس کی شروحات عنایہ، کفایہ، فتح القدیر
اور حاشیہ چلبی پر حواشی تحریر فرمائے تھے، تو فرسٹ ٹائم یہ چھپ کر مارز وجود میں آ گئی، یوں کہنا۔ یہ علماء کرام بڑا اچھا طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی خدمت ہے، اور اس میں یقیناً دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب نگران شورا اس پر مشورہ کیا کرتے تھے فیاض بھائی، اور ان کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح جو ہے مکتبۃ المدینہ العربیہ شروع ہو جائے، عربی کتابیں بھی عاشقان رسول ہمارے یہاں سے لیا کریں، اور ماشاءاللہ یہ اس وقت لگتا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا بن جائے گا۔ امیر اہل سنت کا فیضان جب جاری ہوتا ہے ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، اور آج ماشاءاللہ کتنا کمال کا کام ہو گیا۔ اللہ اس شعبے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ فیاض بھائی ماشاءاللہ آپ لیڈ کرتے ہیں پاکستان سطح پر، بلکہ دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، اور یقیناً اب تو آپ دیکھتے ہیں بڑی جدت کے ساتھ بڑی خوبصورت اس کی اب بائنڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہیں، کلر اسکیمیں بڑی پروفیشنل ہیں، اور آئے دن کتابیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ تھوڑا سا بتائیں نا مکتبہ کتنا بڑا ہے، اور اس میں کتنی کتابیں جو ہے وہ آپ چھاپ لیتے ہیں، اب تک کتنی چھاپ چکے ہیں، کچھ اجمالی بات بتائیں۔ کیا دعوت اسلامی ہے ناظرین، کتنے پھولوں کی خوشبو آپ تک